बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियासी खेल पर तो हम रोजाना बात करते हैं, आज कुछ असल जो खेल है जो कि मैदानों में खेला जाता है उसकी बात कर लेते हैं। चकवाल वैसे ही शहीदों गाजियों की सरजमीन है, लेकिन ये खिलाड़ियों के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त खित्ता है। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हर मैदान में अपने आप को मनवाया है। अब्दुल खालिक परिंदा से लेकर अवैस सियाह तक मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर है जिन्होंने वसाइल की कमी के बावजूद वो कर दिखाया जो कि ये हैरान कुन था। इस वक्त भी जिला चकवाल में मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, जिसमें खासतौर पर मैं क्रिकेट का जिक्र करूंगा कि ऐसे टैलेंटेड स्पिन बॉलर भी हैं, फास्ट बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं कि जिनकी थोड़ी सी सरपरस्ती की जाए, थोड़ी सी कोचिंग की जाए, को पॉलिश किया जाए तो वो कौमी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 की टीम ने डिवीजन विन किया है, यानी उन्होंने डिवीजन चैंपियन जो अरसा दराज से मुस्लिम क्रिकेट क्लब चला आ रहा था, जिसके पास अपना ग्राउंड, अपना कोच, अपने वसाइल मौजूद है, लेकिन ये हमारे निहत्ते खिलाड़ियों ने सिर्फ टैलेंट की बुनियाद पर उनको ढेर कर दिया, उनको धूल चटा दी और फातिहा रहे। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी, बस थोड़ी सी सरपरस्ती की जरूरत होती है, थोड़ा से ऐसे इवेंट्स की जरूरत होती है कि जहां पर टीमों को लगे कि उन पर कोई बोझ नहीं है। अभी बहुत जल्द एक टूर्नामेंट वसीम अख्तर मीर अल मारूफ कुक्कू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट उसका इनकाद किया जा रहा है। ये इसका 3rd एडिशन है। 2 टूर्नामेंट इससे पहले भी हो चुके हैं, वो भी शानदार रहे और उसमें भी बड़े इनामात, कैश प्राइज भी दिए गए, ट्रॉफियां भी दी गई। और अब ये 3rd एडिशन है जिसमें 1 लाख रुपए पहला इनाम है, 50,000 दूसरा है। इसी तरह जो मैन ऑफ द मैच है, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट बॉलर है और दीगर और जो लोग होंगे जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे उनको कैश प्राइज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जितना मैं बात कर रहा हूं सरपरस्ती की और टीमों पर बोझ न डालने की, तो वो सारा कुछ इस टूर्नामेंट में मौजूद है, क्योंकि बॉल भी फ्री है। अंपायरिंग फीस के नाम पर भी कोई बोझ टीमों पर नहीं डाला जा रहा और इसी तरह जो स्कोरिंग फीस है, जो और लवाजमात होते हैं, उसको भी जो इंतजामिया, टूर्नामेंट इंतजामिया है, उसने अपने जिम्मे ले रखा है। इस वक्त मुरीद शहीद ग्राउंड में वो जो ग्राउंड है उसको लेवल किया जा रहा है, मशीनरी काम कर रही है। जैसे ही ये काम खत्म होगा तो ये बड़ा टूर्नामेंट इसका आगाज हो जाएगा और इसके आगाज के साथ यकीनी तौर पर जिला चकवाल के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो एक अच्छे माहौल में परफॉर्म कर सके। तो ये क्रिकेट की और खेलों की सरगर्मियां जारी हैं। आज के लाइव स्टूडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और जो शुरका मौजूद हैं, मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूं सीनियर साफी राजा इफ्तिखार अहमद से। राजा साहब, आप भी बड़े शदाई हैं, खेलों के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जुल्फकार मीर साहब। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि पाकिस्तान में जो है, और अगर हम चकवाल जिला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो नौजवानों को खेलों के जो है ना ग्राउंड और दीगर जो सहूलियात हैं, वो मौके जो है वो मुयसर नहीं आ रहे, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि जो अगर आपने क्रिकेट का जिक्र किया तो क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी एक महंगी गेम है, क्योंकि वो इसी की वजह से आपने ये देखा होगा कि हमारे जो गली और मोहल्ले हैं यहाँ पर हमारे जो नौजवान है ये टेनिस बॉल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और टेनिस बॉल से ये क्रिकेट जो है खेलते हैं। और ये आपको पता है, आप खुद क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं कि टेनिस बॉल जो है ये क्रिकेट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उसकी वजूहत यही है कि जो हार्ड बॉल है वो काफी, उसका जो मटेरियल होता है, आपके ग्लव्स हैं, पैड्स हैं, वो बॉल वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो वसाइल है लोगों के पास वो नहीं है, नौजवानों के पास, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो जो गवर्नमेंट है, एक तो गवर्नमेंट को जो है वो जिले लेवल पे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होती हैं उनको सहूलियात फराहम करनी चाहिए, उनको फंड देने चाहिए, ताकि जो नौजवान हमारे पास टैलेंट का भी आपने जिक्र किया, बिलाशुबा टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बेशुमार अच्छे नौजवान जो है वो बैट्समैन, बॉलर, अगर क्रिकेट की बात करें, हॉकी की आप बात करें, आप दीगर शोबों की बात करें, तो प्लेयर हमारे पास मौजूद है। बात फिर वही आ जाती है कि मौके नहीं है और सहूलियात नहीं है। ग्राउंड का आप देखें कि चकवाल में एक बहुत अच्छा ग्राउंड था सब्जी मंडी के पास, तो वहां पे मैं यकीन करें मीर साहब, मेरा घर भी उसके नजदीक था, तो जब मैं शाम को जब भी मेरा गुजर होता तो वो बिल्कुल बड़ी उसमें रौनकें लगी होती
اور وہ گراؤنڈ نوجوانوں سے بھرا ہوتا تھا. وہاں پہ نوجوان کرکٹ بھی ایک سائڈ پہ کھیلتے نظر آتے تھے, فٹ بال بھی. وہ میں نے گراؤنڈ کو ختم کر کے وہاں پہ ایک میں نے بلڈنگ کھڑی کر دی اسکول کے لیے. چلے اسکول بھی ٹھیک ہے ایجوکیشن کے لیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی ناانصافی کی گئی نوجوانوں کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ نے میر صاحب ذکر کیا کہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ سپر کرکٹ جو کپ آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ آپ کی زیر سرپرستی جو ہے ہونے جا رہا ہے. تو میں ایک تو یہاں پہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نوجوانوں کو موقع فراہم کر رہے ہیں. دیکھیں آپ ان کو جو ہے نا, عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے جو ٹورنامنٹ یہاں پہ کوئی اکا دکا جو ٹورنامنٹ بڑا ٹورنامنٹ یہ میگا ایونٹ جو کرایا بھی جاتا ہے, اور وہ بھی جو ہے نا وہ مال پانی کے چکر کی نظر ہو جاتا ہے. تو وہ لوگوں سے پھر مطلب انٹری فیس کے نام پہ پیسے ہوتے ہیں, دیگر بہت سارے جو اخراجات, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی کاوش ہے. آپ کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے بھی کہ آپ نے تمام تر جو چیزیں ہیں آپ نے جیسا کہ بیان کر دیا کہ بال تک ان کو فری ملی ہے, اور انٹری فیس جو ہے انٹری فیس بھی کرنی ہے آپ نے جو 1 لاکھ روپے کا, میں کہتا ہوں اگر 1 لاکھ کی جگہ 10,000 انعام دے دیں, لیکن کم از کم آپ ان کو ایک اپرچونٹی مہیا کر رہے ہیں, آپ ان کو فیسلٹیز مہیا کر رہے ہیں, ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے دکھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر صاحب آپ کی طرح دیگر جو کرکٹ کے شوقین ہیں اور جن کے پاس جو یہ فنڈ وغیرہ ریلیز کر سکتے ہیں, انہیں بھی مطلب ایک پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ نوجوانوں کی سپورٹ کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, حکومت کو ضرور سرپرستی کرنی چاہیے. اور جیسا میں نے وسیم اختر میر المعروف ککو بٹ میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کا ذکر کر رہا ہوں, تو وسیم اختر میر وہ بذات خود کرکٹ کے بڑے شہدائی تھے, اور وہ اپنی ٹیم یعنی دھنی اسپورٹ جو بعد ازاں قائد کرکٹ کلب بنی اس کی سرپرستی کیا کرتے تھے. اس ٹیم کو چلانے میں ان کا کلیدی کردار تھا. جب تک وہ زندہ رہے, کرکٹ کے ساتھ وابستہ رہے, سرپرستی انہوں نے جاری رکھی, اور اسی سلسلے کو وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہے. درویش صاحب, ابھی راجہ صاحب نے ذکر کیا ہے حکومتی سرپرستی کا, یہاں پر ڈسٹرکٹ سپورٹ آفس موجود ہے, لیکن ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے. ان سے بندہ لسٹ لے کہ آپ نے کون سے کھلاڑی ان کو پالش کیا ہے, ان کو آگے لے کے گئے ہیں, تو کوئی ان کے پاس ایسے نام موجود نہیں ہوں گے. ہاں, بجٹ ان کے پاس سالانہ آتا ہے, لیکن خرچ کہاں ہو رہا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے جو کہا مجھے اس سے مکمل اتفاق ہے. اور محترم میر صاحب, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا جو کرکٹ ایونٹ ہے آپ منعقد کرنے جا رہے ہیں, 3را سالانہ جو وسیم اختر میر اور ککو بٹ میموریل ٹورنامنٹ جو ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے یقیناً, اور وہ بھی 3را. 2 اس سے پہلے بھی آپ کرا چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فیور ہے اور بڑی اپرچونٹی ہے. شہر کے جو نوجوان کھلاڑی ٹیلنٹڈ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی آپ نے مہیا کی ہے. اور دوسری, آپ کا شکریہ ادا کرنا پورے شہر کی طرف سے بنتا ہے, اس وجہ سے بھی کہ آپ نے جو ان کے اوپر غیر ضروری فائنانشل برڈن جو ڈالا جاتا ہے ٹورنامنٹ کے اندر, ٹورنامنٹ کی انتظامیہ کی طرف سے فلاں فیس اور فلاں فیس, فلاں فیس اور فلاں فیس, اور کئی ایک مد کے اندر جو ہے ان سے پیسے, شریک ہونے والی جو ٹیمیں ہیں ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. آپ نے اس سے بھی مکمل اجتناب کیا. تو یقیناً اس اعتبار سے دیکھا جائے, دونوں اعتبار سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو وسیم اختر میر اور ککو بٹ جو میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ ہے, یہ ایک طرح کا ماڈل ٹورنامنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہاں سے پھر میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ جو دیگر منتظمین ہیں جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ وقتاً فوقتاً کراتے رہتے ہیں, اور پھر بہت سارا غیر ضروری بوجھ فائنانشل شرکاء ٹیموں کے اوپر ڈالتے ہیں. بہت سارے ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو محنتی ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ٹیم کے اندر جو پر ہیڈ کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو دینے کی وہ کہہ لیں کہ وہ نہیں رکھتے, اس کو دینے کی وہ سکت نہیں رکھتے. تو یہ بہت اعلیٰ ہے, بہت بہترین ہے. اور اس طرح کی میں توقع رکھتا ہوں کہ دیگر بھی لوگ, دیگر کے جو دیگر کرکٹ یا دیگر سپورٹس ایونٹس کراتے رہتے ہیں, وہ اس ٹورنامنٹ کو اس سے سبق سیکھیں گے. اور ذوالفقار میر صاحب کی مینجمنٹ کے اندر جو ہو رہا ہے یہ بہت اعلیٰ بات ہے, بہت اعلیٰ بات ہے. آپ نے بات کی ہے یہاں کے ڈسٹرکٹ سپورٹس بورڈ کی, تو ڈسٹرکٹ سپورٹ بورڈ ہو یا دیگر جو سرکار کے محکمے ہیں, سرکار کا محکمہ ہوتا ہے اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ ملازمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرائض سے ٹوٹل ناآشنا,
اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کیسے اوپر کی جو کمائی ہے، کیسے جو دیگر بینیفٹس ہیں ادر دین دیئر اون سیلری، وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ سیلری تو ملنی ہے نا، تو ہماری جو لیاقت ہے، ہماری جو صلاحیت ہے، ہماری جو اہلیت ہے، وہ اس بات کے اندر ہے کہ ہم دیگر اپنی ہمت اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو کیا کیا فوائد جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت اعلیٰ سٹیپ لیا جس پہ پورا شہر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت خوشخبری کی حیثیت اور بہت پلیزنٹ نیوز کی حیثیت رکھنے والی یہ بات۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کھیلوں کے حوالے سے جب بھی کوئی اچھی خبر آئی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ان ٹورنامنٹس کا تعلق ہے، خاص طور پر جو وسیم اختر میر صاحب کے نام سے وہ کروائے گئے، وہ سارے ٹورنامنٹ یادگار ہے، اور اس کی بڑی وجہ ان کے وہ دوست ہیں جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ خود سے یہ کہا کہ یہ ٹورنامنٹ آپ پھر سے کروائیں، کیونکہ کوئی بھی ایونٹ ہے وہ کامیاب تبھی ہوتا ہے کہ جب پوری ایک ٹیم کام کرے، اور اس ٹورنامنٹ میں بھی الحمدللہ پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے۔ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جیکم انجم صاحب کا، جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں، وہ قائد کرکٹ کلب کا حصہ رہے، بڑے اچھے فاسٹ بالر تھے، وہ بھی اس ٹورنامنٹ کو اسپانسرشپ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوکل پلیئرز ہیں، میں عامر کاظمی صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، راجہ ثاقب عباس ہے، مرزا ساجد ہے، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے جو نمائندگان ہیں، یہ تمام لوگ اب ایک ٹیم بن کے اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ یہ جو ٹیمیں ہیں ان پر خرچ کریں، ان کی جیبیں خالی نہ کریں، بلکہ ان پر خرچ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ اس مشکل حالات میں بھی وہ کرکٹ اور دیگر کھیلوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ٹورنامنٹ نہ صرف زبردست ہوگا، یادگار ہوگا، اور ماضی کے جو ریکارڈ اس کے اپنے ہی قائم کردہ ہے اس کو ضرور توڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔